بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر الدین شاہ ہاسپٹل سے آپ سے مخاطب ہے، اٹلانٹا جارجیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر وفوض امر اللہ ان اللہ بصیر بعبادہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ انسان بڑا کمزور مخلوق ہے، سب سے کمزور مخلوق انسان ہے، لیکن اس کو عقل دی ہے اللہ نے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے۔ یہ 4 آرگنز ہیں جس سے میں سفر کر رہا ہوں، وہ ہے لیور، کڈنی، ڈائبٹیز اور کچھ اسٹمک پرابلمس ہیں۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا زندگی میں کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، لیکن ہو گیا۔ اور میں 3000 اسٹیپ اٹھاتا تھا، یعنی واک کرتا تھا، اب میں 10 اسٹیپ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ 10 ڈیز میں یہ چینجز آ گئی۔ تو کہنے کا وقت ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ جو وقت ہے اس کی اللہ نے بھی قسم کھائی ہے، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، اور یہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ اب بیماریاں، دکھ، غم، یہ سب چیزیں انسان پہ آتی ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، آزمائش کروں گا، اولاد سے، مال و دولت سے اور جسم سے، یعنی بیماریوں سے۔ پھر بیماریوں کے سلسلے میں ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جو بیماری آنی ہے وہ تو آنی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہم بے تحاشا کھاتے ہیں، غلط کھاتے ہیں، ہم چٹپٹے کے پیچھے بھاگتے ہیں، مرچیں، نمک ہو، بڑا مزہ آیا، یہ کیا، نہاری کھا لی، چاٹ کھا لیا، اور تلی ہوئی مچھلی کھا لی، اور پائے، سری، یہ سب کھا لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کھائیں، لیکن آپ کو واک کرنا پڑے گی روزانہ۔ جو لوگ ایٹ لیسٹ 1 آور واک کرتے ہیں، توڑ کے 15 منٹ 20 منٹ، تو وہ اپنی صحت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور کھانا 6 ساڑھے 6 بجے کھا لینا چاہیے رات کو جن کو ڈائبٹیز ہے وہ پانی بہت کم پیے، وہ جن کا اب یہ کیا نام ہے پراسٹیٹ پرابلم ہے وہ پانی کم پیے، اور روزانہ 1 گرم کپ پانی کا ضرور پیے، اور 1 چمچہ سرکے کا اس میں ڈالے پانی میں، اور اس کو ملا کے آہستہ آہستہ بھی پی سکتے ہیں، ایک دم سے بھی پی سکتے ہیں، لیکن 2-3 دفعہ میں پی لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنے پیٹ کو صاف رکھنے کے لیے وہ جو اسبغول ہوتا ہے اس کا 1 چمچہ فلیٹ ڈالیں تھوڑے سے نیم گرم پانی میں، اور فوراً گھول کے پی لیں، ورنہ وہ جم جاتا ہے اور آپ کے اسٹمک کو پرابلم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیے، تازی فریش سبزی بنائے، اور اس میں کوئی مرچ مسالہ زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ٹیسٹی بنا کے کھائے، اور جتنا ممکن ہو سوپ پیے، کارن سوپ، چکن سوپ بنا کے گھر میں خوب پئیں، اور اس کے اندر مرچیں جو بھی ڈالنی ہے وہ ڈالیں، لیکن سوپ جتنا، چکن کا سوپ اور کارن سوپ ملا کے یہ بنتا ہے بہترین، وہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ یہ پائے جو ہے، پائے کا یخنی جو ہے نا وہ بہترین چیز ہے، تو اس میں کم مسالہ ڈال کے اس میں آپ کیا نام ہے وہ کریں، کیا نام ہے اس کا سوپ بنا لیں، 1 کپ توڑ کے پئیں یا فوراً پی لیے، لیکن ہر روز 2 سے 3 کپ اس کا ضرور پئیں، ڈھیر سارے بنائیں، گھر کے ہر افراد کو دیں۔ باقی یہ کہ جو گلوٹین فری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جس میں گندم وغیرہ میں بہت گلوٹین ہوتا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسی روٹیاں اگر آپ کھائیں بیسن کی، اس کی، تو آپ چلے بھی، جیسے آپ نے آج بڑا پیٹ بھر کے 3 روٹیاں کھا لی، سالن کھا لیا، اچار
پیچھے کھا لی کوئی بات نہیں، لیکن اب آپ کو اس کو ہضم کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر وقت کھاتے رہنا یہ کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے کہ آپ ہر وقت کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اپنے معدے کو وقت پر رکھیں کہ اتنے بجے میں نے یہ کھانا ہے، چائے کم سے کم، نہیں پینا ہے تو کافی پیا۔ کافی لیور کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ لیور کے لیے اگر 3 کپ آپ روزانہ کافی پئیں گے تو آپ کا لیور بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہر چیز میں نیمبو کا استعمال کریں، یعنی ایک گلاس میں نیمبو نچوڑ لیا ہاف، اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے پی لیا، کھانے میں ڈال لیا، اور کھانے میں تھوڑی سی ہلدی پسی ہوئی اچھی، اور کیا کہتے ہیں دار چینی، یہ چھڑک کے کھایا کریں۔ ادرک کی چائے پیا کریں، ادرک کو کوٹ لیں اور اس کو پانی چڑھا دیں، اور اس میں پتی زیادہ نہیں ڈالیں، کم ڈالیں، ایک نارمل چائے بنا کے روزانہ سویرے پئیں تو آپ کے دردوں سے نجات مل جائے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھا کریں۔ ایک تسبیح ہے رزق کے لیے، وہ ہے کیا نام ہے، یا اللہ یا رازق ہو یا باعث ہو، یا اللہ یا رازق ہو یا باعث ہو، یا اللہ یا رازق ہو، ایک تسبیح اس کی پڑھا کریں۔ اور پریشانی سے دور رہنے کے لیے پڑھا کریں یا رزاق ہو یا فتح ہو، یا فتح ہو یا رزاق ہو یا فتح ہو، 313 دفعہ اگر پڑھیں، اور چلتے پھرتے جتنی دفعہ بھی ہو جائے یہ آپ کی رکاوٹوں کو ختم کرے گا، سمجھے۔ اس کے علاوہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، وفوض امر اللہ ان اللہ بصیر عباد، ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آپ کی مرضی، آپ جتنا اسے پڑھا کریں۔ اگر آپ اس کا ورد رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور کیا نام ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، لکھ لیجیے، آپ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے رہیں، اگر وہ حلال کے پیسے سے نہیں ہے تو اللہ آپ کے منہ پہ بھیج دے گا۔ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری نمازوں کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے سجدوں کو، تمہاری عبادت کو۔ خالصتاً عبادت اللہ کی ہے، اور اس کے علاوہ ظلم نہ کریں، نہ بچوں پہ، نہ بیوی پہ، نہ کسی اور پہ، اور ہر وقت انتقامی نہ بنا کریں۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ 1 منٹ میں، مثلا ایک ہاسپٹل میں گئے، کسی کا کوئی بیمار تھا وہ دیکھنے کے لیے، تو ڈاکٹر نے اتنا کہا کہ آپ ذرا رکیں، میں فوراً گریبان اس کو پکڑ لیا، اس کو ایک جھاپڑ مار دیا، ایک مکہ مار دیا، نرسا اس کو دھکا دے دیا۔ یہ تو جانور لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرا مسلمان جو ہے مجھے ماننے والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور بددیانت نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں حرام کی کمائی آپ دیکھیں، ہر شخص حرام کی کمائی کھا رہا ہے، اور اسی سے حج، اسی سے زکوٰۃ، اسی سے مسجدیں بن رہی ہیں۔ آپ سمجھیے نا، وہ ایک ایکٹر تھے سلطان رائی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب کیا نام ہے ان کو ملتا تھا معاوضہ فلموں کا، مشہور آدمی تھے، تو وہ اس کا 1/8 یا 1/4 مسجد میں دے دیا۔ 100 مسجدوں ان کے انڈر میں تھی، جیسے کہ میں نے پڑھا، مجھے نہیں پتا، وہ مولوی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ناچ گانے کی کمائی مسجد میں کیسے لگ سکتی ہے۔ لیکن زمانہ ایسا آ گیا کہ حرام کی کمائی کو یہ مولوی، خدا ان کو غارت کرے، ان پہ لعنت خدا کی، یہ ہیں فساد کی جڑ، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ گدھے ہیں، جیسے گدھوں پہ کتابیں لاد دی گئی ہیں، اور یہ کیا نام ہے بے عمل ہیں۔ جب ان سے کہتے ہیں تم فساد پھیلا رہے تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ جتنے بھی مولوی آج کل ہیں، یہ آپس میں آپ نے دیکھا، وہ ایک انجینئر ہے، ایک کوئی اور ہے، ہر وقت وہ تو میں کرتے رہتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں۔ سب لوگ وہ بن گئے ہیں اتھارٹی اسلام کی،
وہ عالم دین چھپ گئے، وہ کتابوں کے پیچھے چھپ گئے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کسی نے ان کی سننی تو ہے نہیں۔ تو اگر جو اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ مجھ کو یاد رکھو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مدد طلب کرو، میرے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور میرے رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو میری اور رسول کی، وہ اولو الامر، وہ لوگ جن کو رسول کہے کہ یہ قابل احترام ہے، یہ قابل عزت ہے، یہ قابل فخر و مخروبات ہے، تو ان کو عزت دو، ان کو دیکھو وہ کیسے تھے۔ تو جیسے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حبیب ابن مظاہر، اور کیا نام ہے، ایسے کئی نام ہیں، یہ ہمارے بلال حبشی، اور یہ سب لوگ جو تھے یہ کوئی عالم دین تھوڑی تھے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اور یہ بات کہ ہر کام میں آپ سوچیں کہ کیا اللہ خوش ہوگا اس کام سے، اگر جواب نہیں ہے تو اس میں لاکھوں کا بھی فائدہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے چالاکی کرنے والا سب سے احمق انسان ہے میرے نزدیک، اللہ سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اس نے ایک چیلنج کیا تھا 1400 سال پہلے، کوئی ہے تم میں سے جو ایک قرآنی آیت ایسی بنا کے لے آئے، اس میں اس نے کہا اللہ کی مدد کے علاوہ کسی اور کی بھی لے آئے، بڑے بڑے علماء پگڑ والے، یہ شریعت مدار، یہ فلاں فلاں، کیا ہوا، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، بل میں کوئی نہیں۔ اسی طرح سے ہر وقت مزاروں کی پوجا ہو رہے، مزار میں گئے چڑھاوا چڑھایا، یہ ہو جائے گا۔ جو شخص سو رہا ہے قبر میں اور اس کو مدت ہو گئی، ہزار سال ہو گئے، وہ کیا مدد کرے گا؟ اس نے جو کام کرنا تھا کر دیا۔ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ولایت سے جڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنا کام کر دیا، چلے گئے۔ ہم بھی اپنا رول ادا کریں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، اور آپ میں سے بھی جتنے بھی لوگ ہیں، رول یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی ایک حدیث، میں حدیثیں کم سناتا ہوں کیونکہ زیادہ تر گھڑی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا سب سے بڑی عبادت اپنی ذمہ داری پوری کرو، اس میں بیوی بچوں کی تربیت، والدین کی خدمت، اور کیا نام ہے، اڑوس پڑوس کی خدمت، اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر اچھا اخلاق، اچھی روایات ہوں، ہر وقت گرم ہو رہے، ہر وقت لڑ رہے۔ گورنمنٹ اتنی کمزور ہے، سب چور اچکے لفنگے تلنگے واہیات بے ایمان لوگ اس میں ہیں، وہ آپ کی سنیں گے؟ وہ کہیں گے ہم سب سے بڑے چور تو ہم ہیں، جب ہمیں کوئی سزا نہیں دیتا تو تمہیں کون سزا دے گا؟ اور یہ کیا نام ہے، اور سیاست سے دور رہیں۔ سیاست آپ کی بس کا روگ نہیں ہے، سیاست صرف پیسے مانگتی ہے اور وقت، اور اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ خود سیاست میں آ جائیں۔ لیکن آپ سوچیں کوئی ریفائن ہو جائے گا ہر وقت اسلام اسلام اسلام، اسلام میں یہ، اسلام میں وہ، اسلام جنہیں نے پھیلانا تھا وہ پھیلا دیا، چلے گئے۔ اب عمل کا وقت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں کیا نام ہے بیمار ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے اور میں اس قابل ہوں یہ خدمت کروں لوگوں کی۔ میرا نمبر ہے 1-865-742-1847، اٹلانٹا جارجیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ ان مولویوں سے بچائے، چور چکے لوگوں سے بچائے، ذخیرہ اندوز جو کرتے ہیں ان سے بچائے، اور جتنے بے ایمان آفیسر ہیں اللہ کی ان پہ لعنت ہو، ان کو اللہ کبھی کوئی ترقی کامیابی نہ دے، یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو۔ اللہ حافظ۔